بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ گرامی قدر دیرینہ دوست، ہم سفر فی التعلیم شیخ محمد عالم مدنی حفظہ اللہ، رفیق محترم شیخ مختار مدنی حفظہ اللہ، دیگر علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ہے کہ گزشتہ 2 دنوں میں یہ دوسرا موقع ہے کہ دمام کے ایک دعویٰ سینٹر میں آپ حضرات سے ملاقات کا موقع مل رہا ہے، اور یہ بھی مزید ہمارے لیے انعام اور خوشبختی کی بات ہے کہ یہ ملاقات دین اور دین کی باتوں کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ دینی رشتہ، جیسا کہ میں نے شاید پچھلی مجلس میں بھی کہا تھا، روئے زمین کا سب سے مضبوط، سب سے پاکیزہ، سب سے بہتر رشتہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس رشتے کو صحیح بنیادوں پر استوار فرمائے، ہماری اس ملاقات کو، اس مجلس کو دنیا اور آخرت کے لیے مفید بنائے۔ محترم حاضرین، شیخ نے ابھی تعارف کراتے ہوئے یہ بتایا کہ آج کی مجلس کا عنوان ہے دعوت کا طریقہ۔ میں تھوڑا سا اس میں وضاحت کر دوں کہ دعوت کا باقاعدہ طریقہ یہ آج کا موضوع باقاعدہ طور پر نہیں ہے۔ دعوت کے معاملے میں منہج کے واضح ہونے کا، شفافیت کا، کہ آپ اپنی بات انتہائی وضاحت سے کہیں، اس میں کوئی پیچیدگی نہ ہو، اشارہ، کنایہ، اغماز اور چھپے پن کی بجائے صاف صاف 2 ٹوک برملا اور واضح بات کریں، یہ نبی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ چنانچہ اسی عنوان کے تحت ہمارے سامنے شیخ محمد بن رمضان حاجری کا ایک محاضرہ ہے جو انہوں نے بعض طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، مجھے حکم دیا گیا کہ میں اسی کے سامنے رکھوں، لہٰذا سامنے وہ ہے، ہم اس میں کچھ حذف و اضافہ کے ساتھ اپنے طور سے ان کے کچھ نکات پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العالمین ہمیں خیر کی توفیق دے، اچھی باتیں کرنے اور اسے قبول کرنے کی توفیق دے۔ چنانچہ شیخ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں قرآن کا ارشاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت، نبی جو آتے ہیں دنیا کے اندر آتے رہے، جس کا سلسلہ ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، یہ دراصل لوگوں کی ہدایت کے لیے ہی آتے رہے، اور اللہ کی ربوبیت کے حصے میں جو اللہ نے ہمارے جینے اور زندگی کے ضروریات کا انتظام کیا، ربوبیت کے اعتبار سے اللہ کا یہ سب سے بڑا انعام کہ اس نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے انسانوں کی ہدایت کا انتظام کیا، اور تمام انبیاء کرام اس اعتبار سے آپ غور کریں تو اپنے اپنے مخاطبین اور مدعوین کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجے گئے، لہٰذا ان کی ہر چیز جو تعلیم کی شکل میں، اللہ کی طرف سے پیغام کی شکل میں ہم تک پہنچی اور پہنچائی گئی، وہ ہمارے لیے خیر ہے، رحمت ہے، قابل اتباع نمونہ ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں آج دعوت کے سلسلے میں، لیکن ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، ان کو یہ نہ لگے کہ دعوت کے میدان میں ہمارا کوئی زیادہ حصہ نہیں ہوتا، لہٰذا اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ انبیاء کرام دعوت دینے کے ساتھ ساتھ قوم کی تربیت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کا کام بتاتے ہوئے، آپ کے وظائف اور ذمہ داری بتاتے ہوئے قرآن نے کہا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ان پر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے لوگوں کے سامنے، اور ان کا تزکیہ کرتے، تربیت کرتے،
ہاں، شرک سے، بدعات سے، معصیت سے، اللہ کی نافرمانی اور ناراض کرنے والی چیزوں سے صاف کر کے ان چیزوں کی تعلیم دیتے جو اللہ سے قریب کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر ثواب کا مستحق بنائے بندے کو، تزکیہ کرتے اور کتاب و سنت کی تعلیم دیتے۔ آج اگر ہم دعوت دینا چاہ رہے ہیں کسی غیر مسلم کو، ہاں، اور مسلمان میں کہلانے والا بھی ایک طبقہ، ہاں، ہمارے یہاں ایک بحث چل رہی ہے ارتداد کی، ارتداد لوگ اختیار کر رہے ہیں، اس بحث کا بھی تعلق اس سے بنے گا۔ اور ہمارے مسلمانوں میں، مسلمان کہلانے والوں میں بہت بڑے طبقات ایسے ہیں جہاں شرک اکبر کی مختلف شکلیں پائی جاتی ہیں، اور ہم اور آپ جانتے ہیں یہاں اہل علم موجود ہیں، ان سے آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ اگر کسی نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا، کفر اکبر کا ارتکاب کیا، نفاق اکبر کا ارتکاب کیا، تو وہ کتنی مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہو صبح و شام اور دن رات میں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے باہر ہو جاتا ہے، اس کا لا الہ الا اللہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ناقض ایمان اور اسلام ہے، کفر اکبر، شرک اکبر۔ لہٰذا میں عرض کرنا چاہوں گا کہ منہج کی صفائی کا جو عنوان ہمارے سامنے، جس عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہم سے تعلق نہیں رکھتا۔ اس کی ضرورت ہم کو گھروں میں تربیت کے سلسلے میں بھی ہے، تربیت میں بھی ہمارا منہج اور معاملہ بالکل واضح ہونا چاہیے۔ دین کی تعلیم سیکھنے سکھانے میں باتیں بالکل صاف صاف، عقیدے میں، منہج میں، عبادات میں، سلوک میں، تربیت میں، ہر جگہ دو ٹوک اور واضح بات کرنا چاہیے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا یہی طریقہ رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا۔ ہر امت اور قوم میں آئی اللہ کی سنت رہی ہے، سب کی تعلیم کیا رہی؟ صاف صاف، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ بالکل کلیئر، دو ٹوک صاف، کوئی اس میں تعویل اور ہیچ پیچ کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ یہ تعلیم انبیاء کا طریقہ تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاحظہ فرمائے، ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا، جو شریعت اور پیغام آپ کو دی گئی ہے، اس کو بالکل صاف صاف کھول کھول کر بنایا کرے۔ اصلاح مانے بالکل واضح، صاف اور کھول کر بیان کیجیے، کوئی لاگ لپیٹی نہیں، اشارے کنائے کی بات نہیں، ایسی بات نہیں کہ آج بولی جائے 2 دن بعد کسی کو سمجھ میں آئے اور بعض لوگوں کو سمجھ ہی میں نہ آئے۔ ہاں، آج لوگ اس کو مصلحت، ذہانت اور حکمت و دانائی سمجھتے ہیں کہ بات اشارے کنایوں میں کی جائے۔ دعوت کا معاملہ اگر آپ نے اشارے کنائے میں کیا تو یہ مفید نہیں ہوگا، اور سب سے بڑی بات، حکمتوں کی بات بعد میں کیجئے، سب سے بڑی بات یہ کہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے۔ چنانچہ جب اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ حکم دیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، تو آپ نے، جیسا کہ واقعہ ہم اور آپ جانتے ہیں، ہاں، صفا کی پہاڑی پر ایک چٹان پر چڑھ کر لوگوں کو آواز دی، قریش کے قبیلوں کو بلایا، اپنے بارے میں ان سے تصدیق لی کہ کیا اگر میں ایسی ایسی خبر دوں تو آپ مانو گے؟ پورے مکہ نے آپ کے بارے میں کہا ما جربنا علیک کذبا، ہاں، ہم نے آپ پر کبھی جھوٹ کا تجربہ ہی نہیں کیا۔ ایک داعی کو پہلے ایسا ہونا چاہیے کہ جن کو بلانے جا رہا ہے ان کے نظر میں آپ کی شخصیت معتبر ہو، یہ جانتے ہو کہ یہ جھوٹا نہیں ہے، یہ جانتے ہو کہ یہ دھوکہ نہیں دے سکتا۔ چنانچہ آپ نے تصدیق لی، پھر اس کے بعد کہا کہ میں نذیر عریان ہوں، ننگا ڈرانے والا، یہ اصطلاحی لفظ ہے، یعنی کھلے طور سے تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ اگر تم اسے قبول کر لو تو عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے؟ کہا کیوں نہیں، بتائیے۔ تو آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید، کائنات کی پیدائش اور ہمارے اور آپ کے امتحان کا بنیادی مطلب، اس کو کہہ لو، مان لو، اختراف کر لو، سارے معبودان کا رد، اللہ کی عبودیت اور اس کی معبودیت کا اعتراف، تم فلاح پا جاؤ گے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت کتنی صاف ہے، اس میں کوئی ہیچ پیچ ہے، گھماؤ پھراؤ ہے؟ ہاں، آج ہمارے یہاں دعوت دی جا رہی ہے تو لوگ لا الہ الا اللہ کی تشریح ایسی کرتے ہیں کہ لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے، یا ایسا ہو جائے کہ لوگوں کے عقیدے کے موافق ہو جائے۔ شیخ بھی خوش رہے، شیطان بھی ناراض نہ، اور رام رحیم ایک ہی ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، لا موجود الا اللہ، فلاں دھرم کا ماننے والا، فلاں مذہب کا ماننے والا، اسلام کا ماننے والا، سب ٹھیک ٹھاک ہیں۔ کوئی وید سے، کوئی توریت انجیل سے اس طرح سے مضامین پیش کر رہا ہے کہ سننے والے اور مخاطب کو یہ لگے کہ اگر ہم توحید کو مان رہے ہیں اور وید کو بھی مان رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔
توریت انجیل کو بھی مان رہے تو کوئی حرج نہیں ہے؟ نہیں، یہ دعوت کا صحیح منہج ہرگز نہیں ہے، انبیاء کا طریقہ ہے ہی نہیں۔ انبیاء کرام حق کو خاص طور سے عقائد کے سلسلے میں دو ٹوک انداز میں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی حق ہے، فماذا بعد الحق الا الضلال، اس کے بعد جو ہے سب گمراہی ہے، آپ اس کو جانیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم دیا گیا، آپ نے یہ بیان کیا۔ اب اس کے مقابلے میں کفار اور مشرکین کا رد عمل کیا تھا؟ آپ نے پہلے مرتبہ لوگوں کے سامنے پیش ہو کر کھلے علانیہ طور پہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ جواب کیا ملا؟ گھر کے شخص نے کہا، ابو لہب نے، تبا لک سائر اليوم الہذا جمعتنا، پورا دن تیرے ہلاکت و تباہی ہو، کیا اس لیے جمع کیا تو نے ہمیں؟ اسی کے جواب میں اسی شخص کے نام کے ساتھ قرآن نازل ہوا، سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے، ٹوٹ گئے، اور وہ خود بھی ہلاک ہوا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال اور جو کچھ اس نے کمایا، دولت، اولاد اور چیزیں، کام، نام روشن، سرداری، ساری چیزیں اس کے لیے بے فائدہ، کوئی چیز اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ نبی کی مخالفت دنیا میں اس آیت کی تفسیر پر خاص پس منظر سے ہٹ کر عمومی معنی میں ہم کو ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت کرنے والا کوئی بھی ہو، سنت کا مذاق اڑائے، سنت کے خلاف جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رد کرے، تو تبت یدا ابی لہب کا کچھ نہ کچھ حصے دار وہ بھی ہوگا۔ نبی کی مخالفت کا یہ انجام، اور پھر وہ تفسیر آپ پڑھیے کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت بالکل صاف اور واضح تھی۔ کفار مکہ، یہ تو ابو لہب کا کردار اور ان کا رد عمل بتایا۔ آپ کی دعوت کے بعد ان کا جو رد عمل عمومی تھا، قرآن نے دوسرے مقامات پر اس کو ذکر کیا اور فرمایا وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ ان کو اس بات پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا، تنبیہ اور آگاہی دینے والا آیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منذر کہا، ڈرانے والا آیا، اور نتیجے میں کیا کہا؟ وہ صاف صاف ڈرا رہا ہے کہ اگر تم نے توحید کا راستہ، سچائی کا راستہ اختیار نہیں کیا تو ہلاکت ہوگی، تمہارا انجام انتہائی شدید قسم کا عذاب جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن اس دعوت کے رد عمل میں وہ کہہ رہے ہیں ارے یہ ہمارے درمیان سے پلا بڑا اونچا ہوا، یہ تو کذاب اور ساحر و کذاب ہے، جادوگر اور جھوٹا ہے، حالانکہ جانتے تھے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، تجربہ کیا تھا، کہا تھا کہ ہم نے کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، اور خاص موقع پر یہ اعتراف بھی کیا کہ آپ جو ہے امین ہیں، صادق ہیں۔ پھر ان کا جملہ آگے اللہ نے نقل کیا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک معبود میں تبدیل کر دیا، سب کو ختم کر کے ایک بنا دیا، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ دیکھو کس چیز سے وہ تعجب کر رہے ہیں؟ دعوت حق سے۔ کس چیز سے تعجب کر رہے ہیں؟ توحید سے، جو دنیا کی سب سے بڑی سچائی، سب سے بڑی حقیقت ہے، اور اس دنیا میں توحید سے زیادہ کسی اور چیز کے پروفس اور ثبوت ہے ہی نہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اس پر تعجب کر رہے ہیں۔ چنانچہ جب ان کے پاس حقیقت میں اس سچائی کا حقیقی جواب نہیں تھا تو انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا جو اہل باطل کا وتیرہ رہا ہے ہمیشہ سے، کہ نفرت دلائی جائے، مخالفت کی جائے، ستایا جائے۔ اللہ نے کہا وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ۔ چنانچہ ان کے جو سردار تھے وہ آگے بڑھے اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا چلتے رہو، اجی چلتے رہو، اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، ان کو پکڑے رکھو۔ ان ھذا لشیء یراد، یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے پیچھے کوئی مقصد اور غرض ہے۔ چنانچہ دعوت حق جو بالکل صاف ستھری تھی، اس کے جواب میں انہوں نے کیا کیا؟ اناد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا۔ یہاں شیخ نے بیان نہیں کیا، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، غور کیجئے کہ ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، دعوت کا واضح ہونا، ہمارے یہاں آج بہت سارے لوگ دعوت دیتے ہیں یا کسی کو سمجھانے جاتے ہیں، غیر مسلم تو غیر مسلم، مسلمانوں میں بھی، غیر مسلموں میں ہم کچھ مصلحت اور حکمت کے پہلوؤں کو نظر انداز نہیں کریں گے، لیکن جو دعوت دینی ہے اس کے تعلق سے اس طرح کا رویہ اختیار بھی نہیں کیا جائے گا کہ اسے سمجھ ہی بھی نہ آئے کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ آج ایسے بہت سے لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں، دعوتیں دے رہے ہیں، مفکرین، دانشور اور بہت سارے لوگ دور سے چلتے ہیں کہ مخاطب کو سمجھ میں بھی نہ آئے کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔
اس سے استدلال کر رہے ہیں. وہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں آج کے زمانے میں ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر براہ راست ہم نے توحید اور اللہ کی وحدانیت کو پیش کیا تو اس کو برا لگ جائے گا، ناراض ہو جائے گا. ایسا امکان ہے. آپ دلائل سے اچھے انداز سے پیش کریں، اس کو برا لگے تو برا لگے. اگر آپ کا یہ اندیشہ دعوت کو صاف طور سے پیش کرنے میں رکاوٹ ہے تو بتائیے، غور کیجئے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مصلحت نہیں تھی؟ ہمارا اور آپ کا اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر ہو جائے گا. آپ کو نہیں سمجھا، ہمیں وہ بات سمجھ میں آ گئی، وہ نکات سمجھ میں آ گئے. میں اشارہ جو کر رہا ہوں غور کیجئے کہ شیخ نے یہ بات بیان نہیں کی. کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کفار و مشرکین کی دشمنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں تھی؟ کیوں آپ کے جواب میں آپ کو آپ کے خلاف تکلیف دینا؟ اور مکی زندگی میں دیکھیے کہ کس قدر مخالفتیں کی، آپ پر ایمان لانے والوں کو کس قدر ظلم و ستم کا شکار بنایا. کیوں بنایا؟ اس لیے کہ آپ کی دعوت دو ٹوک تھی، اس میں کوئی ہیش پیش نہیں تھا. چنانچہ قریش نے جو یہود کے ساتھ میں یہودی انہوں نے بھی یہی روش اختیار کی، اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ قریشی جو ہیں یہ بت پرست ہیں، آسمانی مذاہب کی اور سچائی کی کھلی مخالفت کرنے والے ہیں، پھر بھی مسلمانوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں قرآن نے نقل کیا کہ یہود نے ان کی تعریف کی. تو یہ قریشی کیا جواب دیتے ہیں کہ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ ان ھذا الا اختلاق. یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش کر رہے ہیں، میرے بھائیوں، میں یہ جو کر رہے ہیں، میرا خیال ہے اگر لوگوں کی توجہ آپ کی طرف ہو جائے تو اسے نہ کیا جائے. ہاں، لوگ ادھر دیکھیے، خطاب کے لیے آپ آئے ہیں، اس کے لیے نہیں آئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ قریش نے کیا کہا کہ یہ بات جو پیش کر رہے ہیں توحید کی، ہم نے اس کو پچھلی ملتوں میں نہیں سنا. حالانکہ تمام انبیاء کی دعوت توحید تھی، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے باپ دادا شرک کرتے تھے. یہ نصارہ جو ہیں تثلیث کے قائل ہیں، دوسری قوموں میں بھی شرک پایا جا رہا ہے، اور یہ آدمی ایسا ہے کہ بس کہہ رہا ہے کہ ایک ہی معبود کی عبادت کرو. یہ ہم نے پچھلی ملتوں، مطلب اس دو ٹوک دعوت کے مقابلے میں ان کا جواب کیا ہے؟ باپ دادا کا یا پچھلی ملت کا طریقہ یہ تھا. آج بھی آپ جب حق پیش کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا یہ کر رہے ہیں، ہمارے پرکھوں کو کیا عقل نہیں تھی، میرے دادا اتنا سمجھدار تھے. میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ آپ اپنے دادا کو دلیل بناتے ہیں، اور آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کو کیا پتہ، کہا میں تو عالم نہیں ہوں، مجھے تو دلائل کا علم نہیں ہے، میں جاہل ہوں، لیکن فلاں اور فلاں کا کو اس کا علم ہے، میرے دادا بہت جانکار تھے. آپ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کا پوتا یہ کہے گا کہ میرے دادا بہت سمجھدار تھے. یہی ہوتا ہے. باپ دادا اور فلاں دلیل نہیں ہے. یہ کتنی واضح چیز ہے. اور ہم نے دیکھا قرآن نقل کرتا ہے کہ اکثر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دو ٹوک دعوت کے سامنے منکرین اور مخالفین کا رویہ یہی رہا ہے. ان کے نبی کی واضح دلیل کے مقابلے میں ان کی سب سے بڑی دلیل یہ رہی کہ باپ دادا کا طریقہ. ابو جہل اور ابن ابی امیہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے آخری وقت میں آ کر کہا کہ قل لا الہ الا اللہ یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، کہ چچا جان لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لیجئے، ایک ایسا کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کروں گا، سفارش کروں گا. تو ان دونوں نے سرداروں نے کیا کہا؟ اترغبوا عن ملت عبد المطلب، کیا آپ عبد المطلب یعنی اپنے باپ کے دین سے پھر جاؤ گے؟ نبی دعوت دے رہے ہیں دلائل والی، یہ اس کا جواب دے رہے ہیں باپ دادا کا کے حوالے سے. مطلب یہ کہ حق کی دعوت کا انکار باپ دادا اور ملت آخرہ پچھلی ملتوں کے حوالے سے رد کیا جا رہا ہے، جواب دیا جا رہا ہے. آج ہمارے یہاں یہ روش پائی جاتی ہے. اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ طریقہ اختیار کرتے جو آج کے بہت سارے دانشور اختیار کرتے ہیں، توحید کو لپیٹ کر بیان کرنا، یا کیا ضرورت ہے توحید کو پیش کرنے کی؟ ابھی دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، عصری حالات میں کیا کیا تقاضے ہیں، اور آپ وہی توحید کی رٹ لگائے ہوئے ہیں. جی ہاں، صبح قیامت تک حق کا طریقہ، انبیاء کا یہ اصول اور اللہ رب العالمین کا مقررہ قانون یہ قائم ہے کہ آپ کو اگر کامیاب ہونا ہے گھر کے معاملات سے لے کر بین الاقوامی سطح تک ہر مسئلے کو حل کرنے کے لیے پہلے توحید اختیار کرنا ہوگی. یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے.
یہ سائنٹیفک انداز میں یا یوں کہہ کہ آئیڈیالوجی اور عقلی اعتبار سے بھی اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، علماء سے سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی دلیلوں نے بیان کیا کہ کیسے توحید آپ کی پوری زندگی کو سنوارتی ہے، کیسے آپ کو اللہ کی مدد کا مستحق بناتی ہے، کیسے آپ کو فتنوں سے، دشمنوں کی چالوں اور سازشوں سے بچاتی ہے۔ توحید تمام خیر دنیا ہو یا آخرت اس کی جڑ ہے، اور یہ دو ٹوک انداز میں دعوت میں پیش کیا جائے، اس کو آپ ترجیح دیں۔ آج اس سماج اور معاشرے میں، اس ملک میں آپ دیکھیے کہ کتنی برکتیں نظر آ رہی ہیں۔ یہاں ماشاء اللہ عقیدے پر جو زور ہے اور توحید اور سنت کو جو تقدم اور افضلیت راجحیت حاصل ہے، وہ آپ کو دوسری جگہ نظر نہیں آئے گی۔ تو اس دوسرے معاشرے میں جہاں کے ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں، بر صغیر وغیرہ میں، اور یہاں کے سماج میں آپ دیکھ لیجئے کتنا فرق ہے، نتائج کا فرق۔ چنانچہ شیخ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز اور یہ طریقہ آپ کی پوری حیات طیبہ میں ملتا ہے۔ دو ٹوک انداز میں حق کو، توحید کو پیش کر رہے ہیں۔ شیخ نے صرف اشارہ کیا ایک جملے میں، میں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ کہوں کہ آپ کی مجلسوں میں ایسے بیسیوں واقعات ملیں گے کہ ایک آدمی آپ کے پاس جا رہا ہے گفتگو کرنے، بحث کرنے، یا آپ کو رد کرنے، یا کسی اور مقصد سے، ہاں، لیکن ایک مجلس، ایک ملاقات اگر ہو رہی ہے، واپس لوٹا تو اس کی طبیعت اور مزاج بدل گیا۔ ہاں، کفار مکہ نے عتبہ بن ربیعہ کو بھیجا تھا۔ حامیم سجدہ جو سورہ ہے، اس کے شروع کے جو شان نزول بیان کیے جاتے ہیں آیتوں کے، اس میں آپ ملاحظہ فرمائیں، پورا واقعہ ملے گا۔ سمجھانے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پوری بات سنی، موقع نہیں ہے، میرا وقت چلا جائے گا۔ ان کی بات سنی، انہوں نے بڑی پیشکش کی، سمجھانے بجھانے کی کوشش کی، اور آگے آ رہا ہے اس کا ذکر۔ تین پیشکش کی تھی۔ ہاں، مال چاہیے تو مال دے دیں، آپ کے لیے مال کا انتظام کر دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک ملے، پہلی کوشش یہ تھی کہ ملک مل جائے، سلطنت مل جائے۔ آپ چاہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بادشاہ بنا لیں، کوئی فیصلہ آپ کے حکم اور اجازت کے بغیر نہیں کریں گے۔ دوسرا مال، پہلا ملک کہا، ہاں، اور تیسرا کہا کہ اور اگر آپ کو کوئی خاتون سے شادی کرنی ہے تو عرب کی بہترین خوبصورت جس سے آپ کہیں شادی کر دیں اس خاتون سے، اور ایک نہیں کئی شادیاں کر دیں گے، لیکن آپ جو ہے ہمارے معبودوں کا، ہمارے دین کا رد کر رہے ہیں، چھوڑ دیجیے۔ شیخ رمضان حاضری نے اس واقعے کی طرف بھی اشارہ کر کے بڑی پیاری بات کہی کہ آج دنیا میں آپ دیکھیے کہ دعوت کے میدان میں، حق کے راستے میں، سچائی کے راستے میں چلنے والے کے سامنے یہ تین چیزیں بڑی رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں: سلطنت، مال و اسباب، یا پھر عورت۔ اچھے ذہین لوگوں کی ذہانتوں کو جو ہے خرید لیتی ہیں یہ چیزیں۔ ہاں، اور عورت جو آخری ہے وہ تو بڑے بڑے ماہرین کو اس نے بے وقوف بنا دیا۔ ہاں، لہٰذا انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو ان چیزوں سے ہوشیار رہیں۔ ہاں، اور یہاں ایک چیز اور بھی میں ضمناً کہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی مکہ والوں نے کہ آپ چاہیں تو ہم بادشاہ بنا دیں، سیاست کا پوری باغ ڈور آپ کو دے دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کیا، لیکن آج جو ہے ہمارے یہاں کچھ دعوتیں تحریکیت والی، اخوانیت، جماعت اسلامی، ان کا نصب العین اقامت دین کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت قائم کی جائے۔ علامہ ابن تیمیہ نے بجا کہا تھا کہ جتنے لوگ ثورات، انقلابات، مخالفتیں اور حکومت کے خلاف جوش اور جذبے کا مظاہرہ کرتے ہیں، سیاست سے جڑتے ہیں، ان کو آپ غور سے دیکھیں گے تو وہ نعرہ کچھ بھی لگائیں، دو ہی مقصد ہوتا ہے، یا تو اقتدار ملے یا مال و دولت ملے، اس کے علاوہ تیسرا نہیں ملے گا۔ اور تجربات نے بتایا کہ جو لوگ اسلامی حکومت کی رٹ لگاتے ہیں، اس کی بنیاد پر بعض ملکوں میں اقتدار کی کرسی تک پہنچ گئے، وہاں انہوں نے کہا کہ اب اسلام نافذ نہیں کریں گے، ہم جمہوریت اختیار کریں گے، لادینیت اور سیکولرزم اختیار کریں گے، اور انہوں نے ویسا ہی کیا۔ اور سب سے بڑا خطرہ سلفیوں کو، قرآن و حدیث کو ماننے والوں کو سمجھا، روافظ کو گلے لگایا اور دوسروں کے اعلی کار بنے۔ مصر اور دوسری جگہوں پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک اور سلطنت کی پیشکش کی گئی، آپ نے قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ نبوی طریقہ دعوت و اصلاح اور تربیت کا یہ نہیں ہے کہ حکومت لے کے بزور قوت جو ہے آپ کسی قانون کو نافذ کریں، یہ طریقہ ہے ہی نہیں۔ انبیاء کا طریقہ نصیحت کا ہے، دعوت کا ہے، تربیت کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید پر قوم کی تربیت کرنا چاہتے تھے، اور آپ نے کی، اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ 23 سالہ زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک ایسی جماعت تیار کر دی کہ دنیا کی پوری انسانی تاریخ میں کسی ایک دور میں اتنے ماہرین، اتنے نیک لوگ نہیں نظر آتے۔ اس کا اعتراف مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی کرتے ہیں۔
سب سے بہترین تاریخ کا وہ معاشرہ وجود میں آیا 23 سالہ. اب سوچئے کہ 23 سالہ زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی یہ کامیابی ہم دیکھتے ہیں جو چمک رہی ہے تاریخ کے اوراق میں. ہاں کوئی کتنا بھی مخالفت کرے کچھ اعتراف کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے غیر مسلم بھی. ہاں یہ چمک یہ نتائج کیسے آئے؟ نبی کی دعوت اور نبی کی تربیت کے نتیجے میں. اب بتائیے کہ آج ہم اپنے سماج اور معاشرے کی دنیا کے حالات کی اگر اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، مائیں بہنیں سن رہی ہیں وہ ان سے بھی میں کہوں کہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ جہنم سے بچ جائے، آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کا بیٹا بیٹی جو ہے آپ کا فرما بردار رہے، بڑا ہو کے گھر سے نہ نکالے، آپ کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے، حقوق کا خیال رکھے، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرنے والا مزاج اس کا بنے، تو آپ تربیت کیسے کریں گی؟ فلاں اور فلاں کے ذریعے؟ ہاں وہ یورپ اور امریکہ کے جو مفکرین ہیں یا ہمارے یہاں کے جو عقلانیین ہیں ان سے متاثر اور مروب لوگ ان کے طریقے پہ چل کے؟ نہیں. اللہ رب العالمین نے جو فطرت کا پیدا کرنے والا ہے، ہماری ضروریات کو، ماضی حال مستقبل کو جاننے والا ہے، اس نے جو قانون ضابطہ دیا وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں خیر کو سمیٹنے والا ہے. اس سے جہاں آپ ہٹے آپ خیر سے ہٹیں گے. چنانچہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تربیت اور دعوت کا طریقہ کیا تھا جو بالکل صاف اور واضح ہے. شیخ نے جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ اشارہ کیا کہ ایک شخص ایک مجلس میں جاتا تھا اور بدل کے آ جاتا تھا. ایسا آپ واقعات سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں اٹھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص جا رہا ہے، اپنی بات کہنے گیا، آپ نے قرآن سنایا، آپ نے کچھ تعلیمات دی، پھر سے کہو ایمان لے آئے. ایک ملاقات میں اسلام دے دی، اسلام قبول کر لیا. ایک دو واقعہ نہیں ہے، بہت سے واقعات ہیں. یہ عتبہ کو مکہ والوں نے بھیجا تھا کہ جاؤ کچھ بات کرو، یہ پیشکش کرو. اس نے پیشکش کی، سلطنت لے لو، یہ کر لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نے بات کر لی. اس کے بعد حامیم سجدہ کی ابتدائی آیتیں، بعض کہتے ہیں کہ پوری سورہ سنائی. اس کا سننا تھا، روکا انہوں نے اور واپس آیا اور اپنے ساتھیوں سے، رفقا سے کہا کہ دیکھو ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پیش کیا نا وہ نہ جادو ہے نہ شاعری ہے. تم جادو اور شاعری کہتے ہو، نہیں میں نے سنا ہے، شاعری بھی جانتا ہوں، جادو سے بھی واقف ہوں. وہ نہیں ہے. ان کی دعوت میں حق ہے، ان کے زبان میں ان کے کلام جو کلام پیش کرتے ہیں اس میں حلاوت ہے. اس کے وہ جملے پڑھیے سیرت کی کتابوں میں، روایتوں میں بڑے شاندار تعریف کی ہے قرآن کی. کیا بلاغت ہے، کیا حلاوت ہے، اس میں کیا لذت ہے. یہ شاعری نہیں ہے. دیکھو اگر تمہارے ہی بھائی بند ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، چھوڑ دو ان کے حال پہ. اگر اچھے ہیں، صحیح ہیں تو کامیابی ہوگی، یہ تمہاری عزت کی بات ہوگی. اور اگر غلط ہے تو دنیا ان سے نپٹ لے گی، یہ تم مجھ سے چھٹکارا پا جاؤ گے. لوگوں نے کہا کہ اس پر بھی اس کا اثر، جادو کا اثر پڑ گیا. ایک ملاقات کر کے آئی عتبہ نے اور انتہائی ذہین چن کر بھیجا تھا نا مکہ والوں نے. مطلب سردار ہے، ذہین ہے، معاملہ فہم ہے، عقل والا ہے، اس پر اعتماد کرتے تھے تبھی تو بھیجا. اسے بھیجا تو آپ کی یہ اتنی شفاف تعلیم تھی، واضح تعلیم تھی. 2 ٹوک لہجے میں آپ نے کہا ایک ملاقات میں معاملہ ہو گیا. آج ہمارے یہاں کیا ہے کہ وہ ہم کسی غیر مسلم سے بات کرتے ہیں تو شراب پینے کے یہ نقصانات ہیں، سور کھانے کے یہ نقصان ہیں، فلاں یہ ہے. اور کہیں جو ہے عمومی طور پر پہلے ہی زمانے میں جو ہے کہ ایک ہمارے یہاں ٹرینڈ چلا کہ کچھ دعات اور بردرز ہیں جنہوں نے جو مسلمانوں میں بیٹھ کے غیر مسلم کتابوں سے جو ہے وہ سارے اشلوک پڑھ کے پیش کر رہے ہیں. وہ کہیں ضرورت کی چیز ہو سکتی ہے، نبی کی دعوت کا طریقہ نہیں ہے. دعوت کے طریقے میں توحید کو 2 ٹوک انداز میں اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور اس کی پیش کی ہوئی دلیلیں، ہم اس میں اپنی بھی دلیلوں کو شامل کریں، یعنی جو تشریحاً یہ الگ بات ہے. لیکن وہ آپ توریت اور انجیل پڑھیں اور پھر اس کو پیش کریں. ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اشلوک پڑھنے میں اتنے قرآن کی آیت ٹھیک سے پڑھ نہیں پاتے، گیتا کے اشلوک سنا رہے ہیں، وید سنا رہے ہیں. کیا تماشا ہے؟ دعوت کا یہ منہج ہے، نبوی منہج اور طریقہ، اس سے کتنا فائدہ ہے؟ یہ ہمارے لوگ ایسی بہت سی تقریریں کر کے بہت ساری وہ جو ہے دادیں وصول کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو دیکھیے 2 ٹوک توحید کی دعوت واضح انداز میں دیتے تھے. ہاں اور اس کا نتیجہ کیسا برآمد ہوا؟ دیکھتے ہی دیکھتے چند سالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے 23 سالہ زندگی کی دعوت کے بعد صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھیے خلفائے راشدین کے دور میں دنیا کے 1/3 سے زیادہ حصہ کو مسلمانوں نے فتح کر لیا. صرف زمین کو فتح نہیں کیا، دلوں کو بھی فتح کر لیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا عجوبہ ہے جس کے سلسلے میں سوچ کر ماہرین کی عقلیں بھی دنگ رہ جاتی ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں اعلان تھا، علانیت کی ضد ہے سریت، چھپا کر کرنا، پوشیدہ رکھنا.
رات کے اندھیرے میں کیا جائے، میں کیا مانتا ہوں وہ بیان نہ کرنا، یہ باطل کی نشانی ہے۔ نبی اور انبیاء کا طریقہ ہے علانیہ کوئی بھی کام کرنا۔ سلفی دعوت، سنی دعوت اسی دعوت کی پیروی کرتی ہے، اور رافضیت، مجوسیت، یہودیت والا طریقہ ہے جو خوب چھپ کر اندھیرے میں کام کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، لوگوں کو ورغلاتے ہیں، ان کو جوش جذبہ دلاتے ہیں۔ یہ سلفی دعوت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی دعوت کا طریقہ نہیں ہے۔ تو آپ کی دعوت دن کے اجالے میں علانیہ ہوتی تھی، ہاں، اس میں نور ہے، ضیاء ہے، اس میں کوئی اغماض نہیں ہے، پوشیدگی نہیں ہے، اندھیرا نہیں ہے، چھپاؤ نہیں ہے۔ یہ دعوت ایسی ہے کہ قندیل کی روشنی، اور اگر آپ دو ٹوک بات کر رہے ہیں، روشنی والی بات کر رہے ہو، تو جتنا گھنا اندھیرا رہے گا آپ کی روشنی اتنی زیادہ اجالا پھیلائے گی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسی طریقے سے مکہ کے زمانے میں چلی، جبکہ زیادہ مخالفتیں تھی شدید۔ پھر جب آپ مدینہ گئے تو مدینہ میں وہاں سابقہ پڑا منافقین سے۔ منافقین نے آپ کا غلبہ دیکھا بدر کے بعد، بطور خاص جب غزوہ بدر کے بعد، تو عبداللہ بن ابی بن سلول کا جو ٹولہ تھا اس نے اپنے آپ کو ظاہر میں مسلمان کہا اور اندر سے مسلمان نہیں ہوئے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ غور کیجئے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یشهد انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، واللہ یعلم انک لرسول، کہ جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، یقیناً اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے، معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ کہہ تو رہے ہیں سچی بات لیکن ہے جھوٹے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان سے جو بول رہے ہیں وہ دل میں نہیں ہے۔ سچ وہ ہے جو دل اور زبان کی موافقت کے ساتھ ہو۔ تو یہ منافقین کا معاملہ ہوا، اور یہی باطل پرستوں کا طریقہ ہے۔ اگر آپ ایک بات کو مانتے ہیں کہ یہ حق ہے، جو رافضی ہیں ان کے یہاں تقیہ کرنا ہے، ان کے یہاں کافی کی عبارت ہے جو ان کی بہت معتبر کتاب اور دینی امور میں جو ہے وہ ایک مصدر کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ اور ہم پوچھیں گے تو ہو سکتا ہے مصلحتاً وہ اس کا انکار کر دیں، لیکن ان کے یہاں معتبر ہے۔ اس میں عبارت کا مفہوم ہے کہ دین کے 10 حصوں میں سے 9 حصہ تقیہ ہے۔ تقیہ کیا؟ ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ۔ یہ ایک مخصوص مقامات اور حالات کے تحت شریعت میں ایک اجازت ہے کہ جان بچانے کے لیے آپ کلمہ کفر کہہ سکتے ہو دل میں ایمان رکھتے ہوئے، لیکن جیسے ہی حالات ٹھیک ہو یہ معاملہ بدل جائے گا۔ یہ مستقل چیز نہیں ہے۔ انہوں نے مستقل دین کا حصہ بنا دیا تقیہ کو، زندگی گزار دی، وصیت میں پتہ چلا کہ میں مر گیا اور میں سنی بن کر رہتا تھا لیکن میں رافضی تھا، میرا کریا کرم تجدید و تکفین رافضی طریقے پہ کی جائے۔ علامہ احسان علیہ ظہیر اور دوسری کتابوں میں اس طرح کے واقعات لکھے ہیں انہوں نے۔ تو یہ ان کا جو طریقہ تھا، آج کا جو طریقہ ہے، یا جو لوگ چھپ چھپا کر دعوت کا کام کرتے ہیں، ہاں، اب جیسے مملکہ میں آپ حالات جانتے ہیں، یہاں الحمدللہ مسلم اور اسلامی حکومت ہے، اس کو غلبہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس کے خلاف کر رہا ہے تو ہم نے دیکھا، یہاں سنا، خبریں آتی ہیں کہ رات کے اندھیرے میں پرچیاں چل رہی ہیں، ایک آدمی اپنے موقف کو چھپائے ہوئے ہے، اپنے آپ کو اوپر سے سلفی کہہ رہا ہے۔ ہاں، شیخ نے آگے کچھ سوالات کیے کہ بتائیے، کچھ لوگ آج آتے ہیں کہتے ہیں کہ میں عقیدے میں تو سلفی ہوں لیکن طریقے میں میرے نزدیک جو ہے وہ میں صوفی اور فلاں اور فلاں اور فلاں ہوں، عقیدے میں سلفی ہوں لیکن میرا رجحان جو ہے وہ عصری ہے، موجودہ دور اور حالات کے تقاضوں کے مطابق ہے، میں عقیدے میں تو سلفی ہوں لیکن فلاں اور فلاں میں یہ ہوں۔ شیخ کہہ رہے ہیں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیوں نہیں صاف صاف کہتے کہ ہمارا سلفیت اور قرآن و حدیث کا، صحابہ کرام کا جو منہج ہے وہ ہر جگہ ہم اس کو اختیار کریں؟ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ ایسا کہنے میں ان کے چھپے ہوئے خفیہ اور غلط قسم کے مقاصد کو تکمیل کا راستہ بند ہو جاتا ہے، حاصل ہونے کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص خفیہ مقاصد رکھتا ہے اس کے یہاں یہ استتار، خفا، چھپ کر کرنا، پردے میں کرنے والا مزاج ہوتا ہے، غلط کی تاریکی ڈھونڈتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے من شر النفاثات فی من شر غاسق اذا وقب کی تفسیر میں لکھا کہ رات کی تاریکی جب چھا جائے، اس کی کئی تفاسیر کی گئی، اس کے ضمن میں بیان کیا کہ شیطان کو رات کا اندھیرا پسند ہے، اس لیے کہ اندھیرا شر کے لیے بڑا مفید ہے۔ چھپ چھپا کے وہ لوگ کام کرتے ہیں جن کو شرارت کرنی ہے، جو اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں، وہاں چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، سریت اور باطنیت وہاں اس کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دیکھیے کہ یہ منافقین کی روش تھی، انبیاء اور صحابہ کی یہ طریقہ نہیں تھا۔ منافقین نے جو ہے چھپ چھپا کر ظاہر کچھ کیا اور باطن، یہ باطل کا طریقہ ہے۔ ہاں، اور جو اہل حق ہوتے ہیں وہ اصحاب العلانیہ، کھلے طور سے سچائی کا اعلان کرنے والے ہوتے ہیں۔ چنانچہ دعوت حق جو ہے
اس چیز سے باطل دعوتوں سے ایک امتیازی شان رکھتی ہے کہ وہ واضح ہوتی ہے، ہاں ہر اعتبار سے واضح ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدے میں اور ہدف کے بیان میں بالکل صاف ہے۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، آپ کہہ دیجئے کہ میں جو ہے تم سے اپنی دعوت پر کوئی معاوضہ اور اجرت نہیں مانگتا، اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں، کوئی بناوٹ نہیں ہے میرے پاس، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، صاف صاف جو حق ہے اسے دو ٹوک انداز میں پیش کر رہا ہوں، اور اللہ بھی حق بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تمام جہانوں کے لیے تذکرہ اور نصیحت کی چیز ہے۔ ولا تعلمن نبأہ بعد حین، اور اس کی حقیقت کو کچھ مدت کے بعد تم جان بھی لوگے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی طرف سے دی گئی تعلیمات کی روشنی میں بالکل صاف صاف تعلیم دینے کا حکم دیا گیا، اور آپ کی دعوت بالکل واضح تھی، اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی ایسے ہی دعوت دی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی نہیں چلے گا، کوئی فرشتے کی عبادت نہیں چلے گی، نبی کی نہیں چلے گی، پیر کی نہیں، ولی کی نہیں، کسی کو برا لگے کوئی ناراض ہو چلے گا، لیکن عبادت صرف اللہ کی، یہی حق ہے، اور نجات پانا چاہتے ہو تو اسی کو اختیار کرو۔ اس کے بالمقابل شیخ نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ جو اہل باطل ہیں، غلط دعوت پیش کرنے والے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے؟ وہ سودے بازیاں کرتے ہیں۔ آج کی زبان میں شیخ نے کہا کہ آج کی زبان میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پیشکشیں کی، اس کا ذکر کر کے آج کی زبان میں وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے تعاون اور ایک دوسرے کے لیے عذر تلاش کرنے والا معاملہ کرو، ہاں۔ اور ایک جملہ کہا کہ ہم میں سے بعض کو معذور سمجھے، کچھ چیزوں میں اگر ہم اختلاف کر رہے ہیں تو اختلاف کو چھوڑ دو، جن چیزوں میں اتفاق ہے اس کو اختیار کر لو۔ مشترکہ منشور، جیسے سیاسی پارٹیوں کو اگر حکومت بنانی ہے تو ان کا منشور مقصد الگ ہے، ان کا الگ ہے، تو کہا کم سے کم وہ چیز جس پر ہم باہمی اتفاق کر سکتے ہیں ایسا ایک منشور بنایا جائے اور اس پر اتفاق کر کے حکومت قائم کر لی جائے۔ جیسے سیاسی حکومتیں یا اس طرح کے باطل پرست دنیاوی مقاصد کے لیے کرتے ہیں، دین میں بھی کچھ لوگوں نے یہ بیان کیا۔ شیخ حسن البنا کا یہ معاملہ ہے، ہمارے یہاں جماعت اسلامی کا معاملہ ہے، ہاں تبلیغی جماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ مسائل مت دیکھو، فضائل دیکھو، اختلافات ہیں کوئی بات نہیں، شرک کرو کہ توحید پہ رہو چلے گا۔ ہاں نام لینا ایک مجبوری ہے، یہ اس لیے لیتا ہوں ان کی طنز کرنے کے لیے نہیں، کہ جو لوگ اس قسم کی دعوتوں سے متاثر ہیں، اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنی زندگی کی قیمتی لمحات کو ادھر لگا رہے ہیں جو باطل منہج ہے، وہ غور کریں، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہماری بات کو سن کے تھوڑی دیر کے لیے ناراضگی اور غصہ ہی کیوں نہ آئے انہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے غور تو کریں کہ آپ اپنی زندگی کا جو اللہ نے ایک موقع دیا ہے، آنکھ بند کر کے اگر کسی کی عقیدت میں غلط منہج پر لگا رہے ہیں تو آپ کے مرنے کے بعد، آنکھ بند ہونے کے بعد اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کے لیے کیا بنے گا؟ بہت اہم سوال ہے۔ لہٰذا اس تناظر میں غور کریں کہ ہمارے یہاں جو دعوتیں اور مناہج پائے جا رہے ہیں وہاں یہ مزاج ہے باہمی سودے بازی کا، سیاسی انداز کی، کہ دین کے معاملے میں بھی ارے اس کو برا نہ کہو، اس کو غلط نہ کہو، بدعت کو بدعت نہ کہو، شرک کو شرک نہ کہو، سب ایک ہو جاؤ۔ ایسے دعوت نہیں ہوتی، اور یہ آج میں یہ عرض کر رہا ہوں، شیخ نے کہا سلفی دعوت کا ایک امتیاز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کا یہ جو طریقہ ہے کہ حق کو صاف انداز میں بیان کیا جائے، اس میں کوئی سودے بازی نہ کی جائے۔ لہٰذا شیخ نے مزید کہا کہ آپ ان تین چیزوں سے ہوشیار رہیں جو کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی تھی، سلطنت لے لو، اقتدار لے لو، پیسہ لے لو، یا یہ کر لو۔ آج بہت سارے لوگ سودے بازیاں کرتے ہیں، حیرت ہوتی ہے۔ پوری اسلامی تاریخ میں اور آج بھی مسلمانوں کو سب سے زیادہ جس چیز نے نقصان پہنچایا، آپس کا اختلاف، اور اس میں ایک بہت بڑا عنصر یہ شامل رہا کہ درمیان کے کچھ لوگ دوسروں سے سودے بازی کرتے ہیں۔ وہ صرف خبریں دینے کے لیے نہیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے، غلط مناہج کا راستہ بتانے کے لیے، مسلمانوں کے لوپ ہولس یا ایسے راستے بتانے کے لیے جہاں سے مسلمانوں میں دراڑ پیدا کی جائے۔ میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، اب تو رپورٹیں آ چکی ہیں، آ رہی ہیں کہ فلاں شخص گئے امریکہ کے پارلیمنٹ میں، جو ہے وہاں کے سینیٹرز کو خطاب کر رہے ہیں مولوی صاحب۔ ہاں وہاں بھی طریقہ یہ ہے، سلفیوں کا یہ منہج ہے، ہمارے درمیان وہی شدت والے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ ہاں چرچ آف انگلینڈ سے پیسے آ رہے ہیں، یہ باتیں سامنے آ گئی، بعض تحریکوں کو، بعض جماعتوں کو، صوفیہ کے مراکز کو، ان کی سرپرستی میں جو ہے ان کی کانفرنسیں ہو رہی ہیں۔ اب یہ چیزیں بہت کچھ سامنے آ چکی ہے، پھر بھی لوگ آنکھیں بند کر کے دھوکہ کھائیں تو بڑی حیرت کی بات ہے۔ ہاں دیکھیے کہ دشمن کی نظر میں کون سا اسلام صحیح ہے کھٹکتا ہے، ایک پہچان ہے، اور اس موضوع سے ڈائریکٹ تعلق ہے کہ باطل جن کو اسلام سے خطرہ ہے وہ مسلمانوں میں کسے نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ باطل والے یہ جانتے ہیں کہ اہل حق یہ ہیں، اور جس مسلمان سے دوستی اور سودے بازی کر رہے ہیں
ان سے ان کو خطرہ نہیں ہے، اور یہ باتیں بھی آ چکی ہے سامنے۔ میں آگے بڑھتا ہوں کہ استدلال میں بھی مسلمانوں کے ہاں منہج میں جو ہے وضاحت، دعوت میں وضاحت اور استدلال میں بھی وضاحت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا، اس سے پہلے شاید میں ایک بات بھول جاؤں، شیخ نے بھی کچھ بیان کیا ہے کہ آپ اگر صاف لفظوں میں دعوت دیتے ہیں نا تو اس سے سامنے والے شخص کو جو مخاطب ہے اس کو مقصد حاصل کرنے اور مقصد تک پہنچنے میں آسانی اور سہولت ہوتی ہے، نتائج جلدی برآمد ہوتے ہیں، اس میں تاخیر دیر نہیں ہوتی، یہ مفید مقصد ہوتا ہے اور آپ کی حجت پوری کرنے کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس کے بالمقابل آپ دیکھیے کہ اشارے کنائے کی زبان جب بولی جائے تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا یا مخاطب سمجھتا ہی نہیں، تو کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم نے ایسے انداز میں دعوت دی، کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ایسے انداز میں میں نے تقریر کی، ایسے انداز میں انہوں نے کتاب لکھی کہ کسی کو برا ہی نہیں لگا۔ بھائی آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قابل ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو پورے مکہ کو برا لگا، آپ دیتے ہیں تو کسی کو بھی برا نہیں لگتا۔ ہاں کیا مطلب ہے؟ ہاں آپ سے باطل کو اگر خطرہ نہیں ہے، کسی کے دماغ پر یہ ضرب نہیں لگتی کہ میں جو شرک کر رہا ہوں وہ شرک ہے، غلط ہے، تو آپ کی دعوت نہیں ہے، بے فائدہ ہے، وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ قابلیت کا مظاہرہ ضرور کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے لائک کرنے والے، تقریر سننے والے ہزاروں میں لاکھوں میں چلے جائیں، لیکن اگر آپ کی دعوت نبی کے طریقے پہ نہیں ہے تو وہ نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ ہاں چنانچہ استدلال میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بالکل وضاحت ہوتی ہے۔ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا ترکتکم علی مثل البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ولک، کہ میں تم کو البیضاء پر چھوڑ رہا ہوں۔ مثال دی کتنی شاندار، روشن راستہ، بیضاء بالکل شفاف صاف، اور آپ نے پھر اس کی مزید وضاحت کی، کتنی واضح مثال ہے یہ، کتنی واضح شریعت ہے، جو شریعت تم کو دی جا رہی ہے وہ کتنی صاف ستھری اور واضح ہے، اس میں کوئی اغماض، کوئی پیچیدگی، نہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کچھ بھائی کہتے ہیں ارے سمجھ میں نہیں آتا، حق کو کیسے تلاش کریں، بڑی دقت کی بات ہے، مولوی صاحب فلاں مولانا کی سنو تو لگتا ہے یہ حق پر ہیں، ان کی سنو تو لگتا ہے وہ صحیح ہیں، شیعہ کی سنو، صوفی کی سنو، فلاں کی، سب صحیح لگ رہے ہیں۔ یہ دھوکہ ہے آپ کا، آپ فرار اختیار کر رہے ہیں، دھوکہ کھا رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو۔ قرآن حدیث صاف کہہ رہے ہیں کہ قرآن حدیث بالکل واضح ہے، قیامت تک کے لیے لوگوں کی عقل و شعور کے مطابق ہے۔ ایک آدمی سچے دل سے اگر قرآن حدیث کو پڑھ کر حقانیت کا متلاشی بنے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کو راستہ دکھائے گا۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ اور محنت کرتے ہیں ہم اس کو اپنے راستوں کی رہنمائی کرتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں۔ سچے دل سے تلاش کیجئے۔ قرآن نے کہا، اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا، ذکر کو آسان کیا، آپ کہہ رہے ہو کہ مشکل کیا۔ ہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ہدایت ہے، آپ کہتے ہو کہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ایسی چیز اللہ نے دے دی جو آپ کے ہم کو سمجھ میں نہ آئے۔ نبی کی دعوت بھی ایسی نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے۔ آپ کہہ رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں، ایک حدیث آپ کے ایسے لوگوں کے خلاف یہ دلیل بھی ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تم کو ایک روشن شاہراہ پر چھوڑ رہا ہوں۔ کیسی روشن شاہراہ؟ لیلھا کنہارھا، اتنی صاف ستھری اور روشن ہے یہ راہ کہ اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ اب کتنے بھی فتنے آ جائیں، کتنی بھی تاریکیاں آ جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت منہج کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کو ہدایت بالکل واضح ملے گی۔ اس خطاب کے بعد شیخ سہیمی کا بھی ایک خطاب ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیخ کی تائید کرتے ہوئے یہ دلیل دی کہ جب آپ نے یہ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ اس میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جو ہے جہنم میں جائیں گے، سوائے ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ 72 کون کون سے، وہ فہرست اور لسٹ بنائی جائے۔ ان کی ذہانت، طریقہ، ہاں دیکھیے یہ وضو ہے، سوال میں بھی وضو اور پھر جواب میں بھی آسانی، کلیئر۔ آپ اس کو پتہ لگائیں، جو حق پر ہے اس کو اختیار کر لیں، باقی باطل بہت سارے طریقے کے ہیں، اس کے چکر میں نہ پڑیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں چھپ چھپا ہو۔ کیا پوچھا صحابہ نے کہ نجات پانے والا گروہ کون ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں کہا، اور قیامت تک کے لیے ہمارے رب کے لیے وہ ایک روشن شاہراہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ شیخ نے بھی اس کو پیش کیا۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض روایتوں میں ما انا علیہ اليوم، اليوم کا بھی بعض روایتوں میں لفظ اضافہ ہے، آج میں جس طریقے پہ ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت فرما رہے ہیں اس وقت سنت کا، دین کا جو طریقہ، جو تعلیم تھی، آپ نے لوگوں کو بتایا، صحابہ نے جسے اختیار کیا وہی دین ہے۔
اب آپ اور آپ کے صحابہ کے بعد کوئی بھی چیز ایجاد ہو رہی ہے، پیدا ہو رہی ہے، تقلیدی التزام، تصوف کا طریقہ، جہمیت، قدریت، ماتریدیت، اشریت، فلانیت، ڈھمائیت، جو چیز پیدا ہو رہی ہے، کوئی نیا تہوار آیا، کوئی نئی عبادت آئی، کوئی نیا طریقہ آیا، سب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے خلاف ہے، دین میں اضافہ ہے، نئی چیز ہے، محدثہ ہے، جو ہر جمعہ میں آپ کہتے تھے کہ ہر بدعت گمراہی، پچھلے درس میں یہ بات آئی۔ کتنی صاف تعلیم ہے، بتائیے کہ کیا یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس کو اور لہجوں میں آپ علماء سے، مجھ سے بہتر طریقے سے سنتے ہوں گے۔ سوچئے کہ کیا یہ بات ایسی ہے جو ایک عام مسلمان کو بھی سمجھ میں نہ آئے؟ یہ دین اور قرآن اور حدیث نے بالکل صاف باتیں کی ہیں، دو ٹوک، فیصلہ کن، فیصل بات، اس میں کوئی لف لاگ لپیٹ نہیں ہے، پیچیدگی نہیں ہے، سمجھ میں نہ آئے ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، چنانچہ اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد کہ شریعت کی تعلیمات، خاص طور سے عقائد اور منہج کی باتیں بالکل صاف اور واضح ہیں۔ اس میں صحابہ کرام کا اختلاف بھی نہیں تھا، صاف اور واضح ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی صاف واضح کہہ دیا کہ اختلافات ہوں گے، پچھلے درس میں وہ بات آئی تھی، اختلاف ہوگا تو کس چیز کو پکڑنا ہے؟ میری سنت، میرے صحابہ کی سنت۔ اختلافات ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، کون نجات پائے گا؟ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا۔ ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ان کے مخالفین، ان کی مدد چھوڑنے والے ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ کون ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک دوسری حدیث میں حجۃ الوداع کے موقع پہ کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ہم کو یاد ہے یہ حدیث، امت کے ہر فرد نے تقریباً جو شعور رکھتا ہے ضرور سنی ہوگی حدیث، لیکن مانتے بہت کم لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوط پکڑے رہو گے گمراہی نہیں آئے گی۔ اختلافات گمراہی ہیں کہ نہیں ہے؟ الگ الگ مسلک گمراہی ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہمارے ہاں اہل حدیث اگر کہ اسٹیج سے اتحاد و اتفاق کی دعوت اور توحید اور سنت پیش کی جاتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انتشار پھیلا رہے ہیں۔ اسے انتشار کہیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ تعلیم جو دے رہے ہیں تو بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو کیا آپ نے اتحاد کی، اختلاف کی تعلیم دی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا اختیار کرنا ہے؟ قرآن و سنت کو پکڑنا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن و سنت کو پکڑے رہو گے تو گمراہی نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا نبی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر اختلاف ہے، منہج کا، عقیدے کا، دین کے طریقے کا، تو اس کا مطلب گمراہی ہے، اور گمراہی ہے تو اس کا مطلب آپ نے قرآن و حدیث کو نہیں پکڑا ہے۔ اس اختلاف اور گمراہی کو دور کرنا ہے تو نبی قرآن اور سنت کو پکڑنا ہوگا۔ یہ بالکل صاف تعلیم ہے، واضح ہے دعوت میں، اور اہل الحدیث کے اسٹیج سے یہی بات کی جاتی ہے۔ یہ انتشار کی دعوت نہیں ہے، اتحاد کی دعوت ہے۔ قرآن و سنت اور توحید و سنت کی دعوت دینا یہ پوری امت کے دنیا اور آخرت کے بھلے اور ان کی مضبوطی کی بنیادی تعلیم ہے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ورثہ ہے۔ شیخ نے آگے ایک مثال اور بھی بڑی شاندار دی کہ ایک بات یہ بھی کہی کہ چنانچہ نتیجہ کیا نکلا کہ ہم کتاب و سنت ہمارا مرجع ہے، استدلال میں بھی بالکل واضح، مرجع میں بھی بالکل صاف اور واضح، دو ٹوک شفاف، اور ہمارا آپس کا جھگڑا ہو تو اس کا فیصلہ کرنے کے سلسلے میں بھی اللہ کے نبی اور قرآن کی تعلیم بالکل واضح ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تمہارے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر، یہاں تک کہ آپس کے اختلافات کے سلسلے میں آپ کو حکم نہ بنائیں۔ اب بتائیے ہمارے یہاں کتنے اختلافات ہو رہے ہیں؟ مسلک کا اختلاف، عبادت کا اختلاف، وہ جو جماعتوں اور دینی اختلافات ہیں، گھر کا اختلاف، بھائی بھائی کا اختلاف، برادری کا اختلاف۔ اللہ اپنی قسم کھا کے، تمہارے رب کی قسم، آپ کو حکم نہ بنائیں۔ اب ہمیں اللہ کے رسول کو حکم بنانا ہے اپنے جھگڑوں کو طے کرنے کے لیے۔ اب جھگڑوں کو طے کرنے کے لیے جب ہم نے اللہ کے رسول کو حکم بنایا تو نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ ہمارے جھگڑے کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور تعلیمات جس بارے میں ڈگری دے دے کہ یہ معاملہ صحیح ہے، اس کو قبول کر لے دونوں فریق۔ آج ہمارے ہاں کتنے جھگڑے ہیں، جھگڑا حل نہیں ہوتا، مسلکی اور فلاں چھوڑیے، دو بھائیوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے، قطع کلامی اور قطع تعلق میں موت ہو جاتی ہے کہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، جبکہ قرآن اور حدیث کی دو ٹوک تعلیم ہے کہ تحاکم میں بھی تمہارے درمیان جو ہے بالکل واضح معاملہ ہونا چاہیے۔ اب کسی بات کو، فیصلے کو، دعوت کو واضح انداز میں، دو ٹوک انداز میں پیش کرنا،
یہ ہم سمجھتے ہیں، شیخ نے وہی کہا کہ یہ آسان بھی نہیں ہے، اس میں مشکل ہے، ہاں امتحان کی بات ہے۔ آپ جب دو ٹوک انداز میں پیش کریں گے تو کسی کو برا لگے گا، کوئی اعتراض کرے گا، کوئی مخالفت کرے گا۔ نبی کی بھی مخالفت کی گئی، اور دعوت کا معاملہ اسی لیے زبان سے اور اس سے پیش کرنا یہ بہت بڑا جہاد ہے، وہ ہتھیار والا نہیں، زبان والا، قلم والا، شرک کا رد کرنا، یہ سب سے عظیم الشان مجاہدہ ہے۔ چنانچہ یہ دعوت کا کام جو ہے بہت شاق ہے، جس میں دو ٹوک انداز میں طریقہ اختیار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اس طریقے کو اختیار نہیں کرتے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ داعی ہیں، حق جانتے ہیں، مانتے ہیں، ان میں بھی ایک لمبی تعداد ایسی ملے گی جو مصلحتوں کا شکار ہو جاتی ہے، خوف اور دہشت کا شکار ہو جاتی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے دو ٹوک بات کی تو ہمارے لیے مصائب اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں۔ تو چنانچہ کہہ رہے ہیں، لیکن شیخ نے کہا کہ لیکن اے سنی صاحب حق، تم حق پر جم جاؤ۔ سچائی کو جب آپ نے معلوم کر لیا کہ یہ اللہ کا اور رسول کا طریقہ ہے تو اس پہ جمے رہو، شرمانا نہیں، جھینپنا نہیں، کہیں پیش کرنے میں جھجکنا نہیں۔ ٹی وی چینل پہ اور فلاں آج ہم ڈیبیٹ دیکھتے ہیں تو اسلام اور مسلمانوں پر اعتراض، حالانکہ وہاں جن کو لایا جاتا ہے وہ صحیح ٹھیک ٹھاک سے عالم بھی نہیں ہوتے، ہاں اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے اعتراضات ہوتے ہیں تو وہ دبا چھپا جواب دیتا ہے۔ ہاں میں نے ایک مضمون لکھا تھا، اس کے جواب میں نے وہ سلسلہ دیکھا نہیں تھا، تو بتایا کہ کئی مذہب کے لوگوں کو ایک مرتبہ اکٹھا کیا گیا ایک چینل پہ اور کہا گیا کہ سارے دھرم سچے، ستیہ جیتے، یا اس طرح کے کیا نعرے لگاتے ہیں، وہ سب دھرم سچے اچھے، سب کہہ رہے تھے۔ مسلمان بندہ جو تھا وہ کہہ تو نہیں رہا تھا لیکن اس کی تائید بھی نہیں کر رہا تھا، سب اس کو پیچھے پڑ گئے، کرسچن بھی، ہندو پنڈت بھی، پادری تھا، پنڈت تھا اور دوسرے اینکر ہیں، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ اور اسی درمیان میرا ایک مضمون آیا تھا اور اسی جواب میں انہوں نے کہا کہ اس میں لکھا تھا کہ سارے مذاہب سچے، دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے، فریب ہے۔ یہ غیر عقلی بات بھی ہے، ایک مشرق میں جا رہا ہے، ایک مغرب میں، ایک شمال میں، ایک جنوب میں، آپ کہتے ہو سب کا راستہ الگ الگ ہے، منزل ایک، آپ بتائیے کہ آپ مانیں گے؟ یہاں آپ دمام میں ہیں، ہاں ایک مدینہ کے راستے پہ جائے، ایک اس کی مخالف سمت میں، ادھر کون سی شہر پڑیں گے، جبائل وغیرہ کے راستے پہ، دونوں ایک ہی جگہ پہنچیں گے؟ جو جتنا چلتے جائیں گے تو ایک دوسرے کی منزل سے اتنا دور ہوتے جائیں گے نا، یہ سمپل لاجک۔ ہاں یہ اور بھی اس طرح کی بات، بہرحال یہ ایک دھوکہ ہے۔ اور یہاں لوگ بولنے سے، وہ بول نہیں رہے تھے، شرما رہے تھے، کیا کہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں، علی اعلان کہتے ہیں، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ، اسی کی اتباع کرو اور دوسرے راہوں کی پگڈنڈیوں کی نہیں، ورنہ تم راہ راست سے، صحیح راستے سے، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اللہ کے راستے سے تم کو یہ ہٹا دیں گے، جدا کر دیں گے دوسرے راستے۔ یہ اللہ کا راستہ ہے اور اسی کی تعلیم ہے اہدنا سے۔ اگر سارے مذاہب سچے ہیں، سارے دھرم اچھے اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہیں، تو پھر انبیاء کیوں آئے، دعوت کیوں دی، یہ جھگڑے کیوں ہوئے، مسئلے کیوں ہوئے؟ پھر امتحان کہاں ہے؟ دنیا آپ کسی بھی دھرم میں کوئی بھی چیز کی پوجا کرو، اللہ کے یہاں مقرب ہے؟ جی نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ دنیا کی زندگی ایک مرتبہ، ایک موقع ملا ہے، اس امتحان میں ہم کو اپنی عقل شعور کا استعمال کر کے اس راستے کی جستجو کرنی ہے جو حق ہے، صحیح منہج ہے، اسے ہی کو اختیار کیا جائے۔ چنانچہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فتح مکہ کے بعد، یہاں ضمناً انہوں نے ایک اور بات بتائی کہ کتنی وضاحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معاملات کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا وضاحت، کوئی سریت چھپ چھپا کر کرنا، اشارے بازی کرنا، کنایہ اختیار کرنا، یہ آپ کا طریقہ نہیں ہے۔ اس ضمن میں شیخ نے وہ واقعہ بھی پیش کیا کہ فتح مکہ کے وقت ایک شخص آپ کے لیے، آپ کے سامنے آیا اسلام قبول کرنے کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ اس نے کہا کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ اس نے 3 مرتبہ کہا، آپ صحابہ کرام کی طرف دیکھتے رہے، تیسری مرتبہ جب اس نے کہا تو آپ نے ہاتھ بڑھایا اور بیعت کر لی۔ بیعت ہو جانے کے بعد آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ جب میں نے تم کو پہلے بیان کیا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جس کا خون حلال ہے، حرم میں بھی ملے تو قتل کر دینا، تو اسے مارا کیوں نہیں؟ کہا اللہ کے رسول، ہم آپ کے اشارے کا انتظار کر رہے تھے، ہم جانتے تو تھے لیکن ہم آپ کو اشارے کا انتظار کر رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ خائنۃ الاعین، آنکھ کے اشاروں اور خیانتوں سے کام لے وے، آنکھ کے اشاروں سے کام لینا، کنایے سے کام لینا نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں لہٰذا ہم کو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کا انداز اور تعلیم یہ ہے کہ حق کے معاملے میں، صحیح اور سچائی اور دین کے خاص طور سے معاملے میں
ہماری بات، ہمارے فیصلے، ہمارے معاملات دو ٹوک ہوں، برملا ہوں، شفاف ہوں، سریت نہ ہو، رنگا رنگی اس میں نہ ہو. ہاں ہوا چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس طرح کے نظر آتے ہیں. ایک ملک میں اگر یہ نظر آتا ہے کہ تصوف والوں کو قوت حاصل ہے تو ان کا ساتھ اختیار کر لیا. ایک ملک میں سلفی ہے تو اپنے آپ کو اخوانی اور فلاں ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم یہاں سلفی ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. ظاہر میں یہ دکھاوا کرتے ہیں، پھر اس کو موقع ملتا ہے کسی اور جگہ تو سلفیت کا ساتھ چھوڑ کے جس کی قوت اور طاقت و اقتدار ہے اس کا ساتھ اختیار کر لیتے ہیں. یہ تلون، ہوا کے ساتھ رخ بدلنا، یہ اہل حق کا انداز اور طریقہ ہے ہی نہیں، نبی کا منہج ہے ہی نہیں. دعوت میں، منہج میں، استدلال میں، تحاکم میں، ہر معاملے میں ایک سچا مومن سچائی کے ساتھ دو ٹوک انداز میں شفافیت کو اختیار کرتا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کا طریقہ اس اعتبار سے ممتاز ہے، اور اہل باطل اس سے اصحاب تلون جو خلوف میں بعد والوں میں پایا جاتا ہے، ان کے یہاں رنگا رنگی پائی جاتی ہے، ان کے یہاں منافقین کی صفت پائی جاتی ہے کہ کہیں کچھ اور اندر کچھ اور رکھیں، موقع کا انتظار کریں، جس کی قوت و طاقت ہے اس کے ساتھ میں کاندھے سے کاندھا ملا کے اختیار کر لیں. یہاں اس ملک میں ایک الگ فتویٰ دے رہے ہیں، دوسرے ملک میں الگ فتویٰ دے رہے ہیں، شرعی تقاضوں کے بغیر حالات اور سیاست کے واقع، اور کہتے ہیں کہ یہ دانش مندی ہے، یہ فقہ الواقع کا تقاضا ہے، حالات کا تقاضا ہے. ہاں لیکن یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، جیسا کہ میں نے دلائل سے بیان کیا. اسی طریقے سے آپ پائیں گے کہ منہج حق اور دعوت حق جو ہے یہ ہر اعتبار سے اور زندگی کے تمام گوشوں میں بالکل شفافیت کی حامل ہے. عقیدے میں یہ صاف ستھری ہے، بالکل برملا دو ٹوک پیش کرنے میں. ہاں جب اللہ کے اسماء و صفات کا بیان آئے تو یہ دعوت، سلفی دعوت، قرآن و سنت کو ماننے والوں کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے جو ثابت کیا اسے ثابت مانا جائے، جس کی نفی کی اس سے نفی کی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی نفی کی اس کی نفی کریں، جو ثابت ہے اس کو ثابت مانا جائے، بغیر تشبیہ کے، بغیر تمثیل و تعویل کے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. ہاں آج دیکھیے دنیا میں سلفی دو ٹوک دعوت کے حاملین کے علاوہ جتنے طبقات پائے جاتے ہیں سب کے یہاں تلون پایا جاتا ہے. کل اس سے پہلے ہمارے جبیل میں جو دورہ علمیہ ہو رہا ہے اس میں بتایا کہ اخوانیوں کے یہاں، جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، یہاں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور عقیدے کے معاملے میں تلون ہے، رنگا رنگی ہے. ہاں ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت اور سلفی دعوت کے حامل ہیں، اور دوسری طرف وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم عقیدے میں تفویض کے قائل ہیں. ہاں جو کہ تفویض اہل سنت والجماعت، تفویض فی المعنی، معنی کو اللہ کے حوالے کرنا یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے، کیفیت کو اللہ کے حوالے کرنا یہ اہل سنت کا طریقہ ہے. وقت ہو گیا شیخ؟ ہاں یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے. لہٰذا آپ دیکھیں کہ یہاں ایک قسم کا تلون پایا جاتا ہے، دو ٹوک انداز میں سلف اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کا اختیار کرنے کا معاملہ ہے ہی نہیں. بدعت سے سمجھوتے کا معاملہ نظر آئے گا کہیں، فیصلے میں آپ کو لوگوں کی اور حالات کی رعایت نظر آئے گی، طاقتور کا ساتھ دینے والا معاملہ نظر آئے گا. چنانچہ اگر عقیدے کا معاملہ ہے تو سلفی دعوت دو ٹوک انداز میں قرآن و سنت کے فیصلوں کو قبول کرتی ہے. عبادات کا معاملہ آتا ہے تو یہاں بھی بالکل صاف فیصلہ کرتی ہے کہ عبادت کی ہر قسم، استغاثہ ہو، استعاذہ ہو، نظر و نیاز ہو، اللہ سے محبت کا معاملہ جو محبت عبادت ہے، خوف عبادت ہے، تو اللہ پر توکل کا معاملہ ہے، سارے عبادات کے معاملے میں ظاہری اور باطنی صرف اللہ کے لیے کی جائے، اور اسی طریقے پہ کی جائے جو اللہ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اگر عبادت کا اس کے علاوہ اتباع کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو پورے طور پر اختیار کیا جائے، شرعی طریقہ اختیار کیا جائے، معاملات ہو، حلال و حرام ہو، سارے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اتباع، اللہ کے منہج کی اتباع کی جائے. اللہ نے کہا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اس کی تشریح کرتے ہوئے شیخ نے کہا کہ دیکھیے یہ اللہ کا حکم ہے رسول کو اور رسول کے طریقے کو فالو کرنے والے متبعین کو کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، تنظیمات کی طرف نہیں کہ میرے فلاں حزب سے متعلق ہو جائیے، فلاں جماعت سے جڑ جائیے، فلاں بزرگ کے طریقے کو، فلاں سلسلے کو اختیار کر لیجئے، اس کی طرف نہیں، اللہ کی طرف. بہت اہم بات ہے. آج کتنے لوگ محنتیں کر رہے ہیں، عالم اسلام میں کتنی جماعتیں، تنظیمیں پائی جاتی ہیں. ہاں بظاہر وہ اعلان یہ کرتے ہیں، دکھاوا یہ کرتے ہیں کہ وہ دین کا کام کر رہے ہیں،
لیکن کوئی کسی بزرگ کے طریقے اور منہج کی طرف دعوت دے رہا ہے، کوئی کسی تنظیم سے وابستگی کو اختیار کر رہا ہے، اور اس تنظیم اور بزرگ کے سلسلے طریقے کو وہ ولا اور برا کی بنیاد بناتا ہے کہ میری جماعت اور تنظیم سے جو جڑا ہے وہ میرا بھائی ہے، دوست ہے، اس کی صحیح غلط کی تائید کرے، اور میری جماعت کا جو مخالف ہے اس کا کتنا بھی صحیح اس میں کیڑا نکالے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ دین کی مخالف تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہیں کہ میں دعوت دے رہا ہوں اللہ کی طرف، ہاں یہ اللہ کی طرف، توحید کی طرف دعوت بالکل صاف بات ہے، لا الہ الا اللہ، یہ دعوت ہے ہماری، نہ کہ تنظیمات کی طرف، احزاب کی طرف، طوائف اور فرق کی طرف، بلکہ اللہ کی طرف دعوت دی جائے۔ علی بصیرتن، یہ ایک آیت سمجھ لیجئے کہ بصیرت کی بنیاد پر، یعنی علم کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی دعوت دلیل کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص جہالت کی بنیاد پر دعوت دیتا ہے تو وہ ضلالت و گمراہی کا شکار ہے۔ جو شخص جانتا ہے اور جو شخص نہیں جانتا، قرآن کہتا ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو علم باقاعدہ نہیں رکھتے، صاحب علم نہیں ہے، معتبر نہیں ہے علمی معاملات میں۔ بہت سارے نوجوان اور نئی نسل کے لوگ تعداد دیکھ کر، لائکس دیکھ کر، ان کے کچھ ٹیپ ٹاپ اور رونق دیکھ کر، گلیمر کو دیکھ کر ان کے پیچھے جاتے ہیں، اور علماء ربانیین جو معتبر علماء ہیں، علم میں راسخ ہیں، باعمل ہیں، ان کو چھوڑتے ہیں، ان پر تنقیدیں کرتے ہیں۔ یہ خارجیت کا مزاج ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، علی علم، علی بصیرت، علی علم۔ ہاں اسی طریقے سے آگے کہا کہ جب علم کے تعلق، علم کے ساتھ کوئی آدمی دلائل سے بات کرے گا تو اس کی بات صحیح ہوگی، دو ٹوک ہوگی، برملا ہوگی، صاف ستھری ہوگی، اور جہالت کے ساتھ بات کرے گا تو اس میں پیچیدگی ہوگی، حق کے ساتھ باطل کی آمیزش کا امکان ہوگا۔ ہاں تو یا پھر ایسا معاملہ ہوگا کہ کوئی آدمی نے اپنے دماغ و ذہن و دماغ سے کچھ چیزیں استنباط کر لی، کیا اہل خواہشات نفس کی طرف سے جو ہے کچھ چیزیں لے کر اس کی جو ہے تعلیم دے رہا ہے۔ آج ہم ایسا دیکھ رہے ہیں کہ دین کی تعلیم دینے کے نام پر بہت سارے لوگ ایسی باتیں پیش کر رہے ہیں جس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں بھی اور میرے متبعین بھی۔ اذن ھذا ھو الوضوء، شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہی وضاحت ہے، یہی شفافیت ہے۔ چنانچہ جب تم دیکھو کہ کوئی داعی، کوئی دعوت دینے والا قرآن و سنت کی تعلیم کے ساتھ دوسری چیزوں کی آمیزش کر رہا ہے، دوسروں کو ملا رہا ہے کہ فلاں شیخ، فلاں بزرگ، فلاں مفکر، وہ تدبر قرآن، وہ فی ظلال القرآن، وہ تفہیم قرآن، وہ فضائل اعمال، اور فلاں کو ملا کر وہ قرآن و حدیث کو گڑمٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا یہ کہتا ہے کہ ہمارے پیر طریقت اور ہمارے سلسلے کے مشائخ کا یہ کہنا ہے، یہ اذکار ہے، یہ عبادات ہیں، ان کے یہاں یہ کہنا ہے کہ قال اللہ قال رسول کو نکال دو، اپنے دماغ سے خروج دو اور ہماری باتوں کو اختیار کرو۔ جب وہ قرآن و حدیث سے دوسری چیز کو کمپیئر کرتا ہے، ملاتا ہے، یا اس سے ہٹ کر کسی چیز کی دعوت دے رہا ہے، تو آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قائم دعوت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ شیخ نے یہاں وہ جملے کہے جو میں نے پہلے بیان کیے کہ ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میری دعوت سلفی ہے، صوفی ہے، ریاضی اور سیاسی ہے، ہاں تو یہ اجتماع ضدین اور تناقضات کو اکٹھا کر رہا ہے، ہاں آگ پانی ایک ہی جگہ اکٹھا کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک کہتا ہے کہ میرا عقیدہ تو سلفی ہے لیکن میرا رخ جو ہے عصرانی ہے، جدید دور سے متعلق ہے۔ ہاں تو شیخ نے سوال کیا کہ کیوں یہ حقیقت سے اور سچائیوں سے بھاگتے ہیں؟ ایک طرف اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ ہم سلفی ہیں، قرآن و حدیث کا اتباع کرنے والے ہیں، اور دوسری طرف وہ اندر سے اپنے خفیہ مقاصد کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ ہم منہج میں یا طریقے میں، فکر میں، یا جدید دعوت کے کاموں میں فلاں اور فلاں کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ نہیں، یہاں بالکل صفائی ہے، وضاحت ہے۔ اس کا اثر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین اور زیر تربیت افراد کی زندگیوں میں بھی پا سکتے ہیں۔ شیخ نے اشارہ کیا اور دلیل دی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک بچی کو لایا گیا جو لونڈی تھی، ہاں، اور بکریاں چرانے والی تھی۔ اس سے آپ نے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا آسمان میں۔ کہا میں کون ہوں؟ تو کہا اللہ کے رسول ہے۔ آپ نے ان کے مالک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اعتقھا فانھا مومنہ، اس کو آزاد کر دو اس لیے کہ یہ مومن ہے، اس لیے کہ یہ ایمان والی ہے۔ کتنی صاف بات تھی اور عقیدے کی کتنی شفاف تعلیم تھی۔ ایک بچی بھی اس سماج اور معاشرے کی اس کو جانتی تھی، اور اس بچی کی اس معلومات اور اس سماج کے اس کے مزاج کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سماج کو دنیا پر غلبہ عطا کیا، دشمنوں کو ان کے سامنے ناکام کیا۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کو غلبہ ہو،
ہماری بے عزتی کے حالات ٹوٹیں اور عزت و آبرو بحال ہو، ہمارا دین محفوظ ہو، جان و مال عزت و آبرو محفوظ ہو، تو ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاشرے کی طرح اپنے معاشرے کو بنانا چاہیے، تربیت کرنی چاہیے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت کی وضاحت کا بالکل صاف معاملہ ہے۔ آگے شیخ نے پیش کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خارجیت کا معاملہ آیا، جب مال غنیمت کو تقسیم کیا اور ذوالخویسرہ نے اعتراض کیا کہ اے محمد اعدل فإنک لم تعدل، انصاف کیجیے، آپ نے انصاف سے کام نہیں لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے کیا کہا؟ میں اپنے الفاظ میں بہت ہی مختصر بیان کروں کہ اس کا رد، پہلے تو اس کا جواب دیا کہ تمہارا ستیہ ناش ہو، میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ علامہ ابن تیمیہ نے ایک جگہ لکھا کہ دیکھیے یہ خارجی مزاج ہے کہ حدیث رسول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنا، سنت آئی، حدیث آئی، آپ اس میں کیڑا نکال رہے ہیں۔ اور گمراہی کی ایک بڑی، دو میں سے ایک بڑی وجہ ہے، ایک اتباع ہوا اور ایک یہ حدیثوں میں کیڑے نکالنا، اس کو نہ ماننا، عقلیت کو اس پر ترجیح دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اعتراض کر رہا ہے یہ شخص ذوالخویسرہ، پھر واقعہ آپ جانتے ہیں، صحابی رسول نے قتل کی اجازت مانگی، آپ نے روکا، وجہ بتائی اور بتایا کہ اس کی نسل سے ایک ایسی قوم نکلے گی کہ اس کی نماز کے سامنے تم اپنی نماز کو، اس کی عبادات کے سامنے اپنی عبادت کو، اس کی تلاوت کے سامنے اپنی تلاوت کو تم لوگ کمتر سمجھو گے۔ شیخ نے قدر تفصیل سے اس پر گفتگو کی اور کہا کہ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سے کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام سے، صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کا مقام کیا ہے، حیثیت کیا ہے؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عبادات، خشوع خضوع، اللہ رب العالمین سے لگاؤ اور اس سے تعلق کی کسی کی مثال ہم دے سکتے ہیں کہ سب سے بہتر لوگ عملی طور سے نمونے کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں تو وہ صحابہ ہیں۔ صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم ان خارجیوں کی نماز کے سامنے اپنی نماز کو کمتر سمجھو گے، تو کیسی نمازیں وہ پڑھتے رہوں گے؟ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجیوں کے بارے میں کیا کہا؟ الگ الگ جملے ہیں کہ وہ کلاب النار ہے، جہنم کے کتے۔ دنیا میں چلاتے رہتے ہیں علماء عمرہ کے خلاف، وہاں بھی چلائیں گے، کتوں کی طرح بھوکیں گے۔ بعض علماء کی تشریح کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، تو وہ جہنم کے کتے ہیں، مخلوق میں سب سے برے لوگ ہیں۔ اگر مجھے مل گئے تو میں آد کی طرح قتل کروں گا۔ آد کی طرح قتل کا مطلب علماء نے کہا کہ ان کو پورے طریقے سے نیست و نابود، کوئی بھی نہ بچے، اس طرح ختم کر دوں گا۔ تو اب غور کیجئے کہ ایک طرف وہ نماز ایسی پڑھ رہے ہیں کہ صحابہ اپنی نماز کو کم سمجھے، تلاوت میں اپنے آپ کو کم سمجھے، اتنی نماز، اتنا تقویٰ کا مظاہرہ، عمل کا مظاہرہ، لیکن دین اور منہج میں وہ ایسے ہوں گے کہ قابل گردن زدنی ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مجھے مل جائے تو قتل کروں گا۔ تو اس سے کیا اصول نکلا؟ اس سے اصول یہ نکلا کہ کسی کے ظاہری دکھاوے میں اگر کوئی شخص مظاہرہ کر رہا ہے عبادات کا، تسبیحات کا، تزکیہ نفس کا، فلاں اور فلاں خوبیوں کا، اس کا اعتبار نہیں ہے، اس سے دھوکہ نہ کھائیے۔ آج ہمارے یہاں پورے جو سوشل میڈیا پہ اور نیٹ اور فلاں جو ذرائع ہیں اس پہ یہی ہے، نوجوان دیکھتا ہے فلاں شخص صحابی پر اعتراض کر رہا ہے، لیکن 8 لاکھ لوگ اس کو لائک کرنے والے ہیں، اس کے سبسکرائبر ہیں، تو میں اس کو مطلب یہ صحیح ہے۔ خوارج کو دیکھ کے کتنے لوگ لائک کرتے ہیں؟ یہ جو اس طرح ان کی نماز کے سامنے اپنی نماز کو کم سمجھنا، کتنے لوگ لائک کریں گے، فالوورز بنیں گے ایسی چیزوں کو دیکھ کر؟ اللہ کے رسول اللہ کہہ رہے ہیں ان چیزوں سے دھوکہ نہیں کھانا، دکھاوا، رونا گانا، بظاہر تقوی کا مظاہرہ کرنا، یہ دلیل نہیں ہے، یہ معیار نہیں ہے قبول اور عدم قبول کا۔ عقیدہ، منہج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا تو جو ہے کہ اتباع کرنا، یہ معیار ہے۔ لہٰذا ایک عام مسلمان جو ہے یہ دیکھے گا کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھ رہا ہے کہ کھانے کے آداب، پینے کے آداب، سونے کے آداب میں تو اختیار کر رہا ہے، لیکن نماز کے بارے میں جب کہا جاتا ہے کہ نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے تو کہتا ہے کہ میں فلاں مسلک کا فالوور ہوں، اس مسلک کو مانتا ہوں، اس کے امام کی باتوں کو مانوں گا، اللہ کے نبی کی بات نہیں مانوں گا۔ جب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز ویسے پڑھو جیسے میں نے پڑھا، حج کے احکام مجھ سے لو، اللہ کے رسول، عقیدہ بھی ہم اللہ کے رسول سے لیں گے، منہج بھی اللہ کے رسول سے لیں گے، وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، روزے کے احکام، حج کے احکام اللہ کے رسول سے لیں گے، لباس کا طریقہ، معاشرت کا طریقہ، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، باپ کے حقوق، بچوں کے حقوق، پڑوسی کے، دشمنوں کے ساتھ معاملات، ہر معاملے میں اللہ کے رسول کو مانے۔ یہاں ایسا نہیں ہے کہ کچھ دین کے لیے اللہ کے رسول سے محبت کی جائے، کچھ معاملات میں اللہ کے رسول کی اتباع کی جائے، باقی میرے پیر صاحب نے جو کہا میں وہ مانوں گا، میرے بزرگ نے جو کہا وہ مانوں گا۔ یہ سلفی منہج، یہ نجات یافتہ طبقے کا طریقہ ہے ہی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا۔ اچھی طرح دماغ میں رکھیے، اور میں یہ بات
وقت نہیں ہے اس لیے براہ راست دو ٹوک انداز میں یہ بات کہوں کہ آج دنیا میں جتنے مناہج پائے جاتے ہیں، سلفی منہج، قرآن و سنت کے ماننے والے اہل الحدیث کہلانے والے گروہ کے علاوہ یہ خوبی آپ کو کسی میں نظر نہیں آئے گی جو یہ کہتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں پیشاب پاخانے کے طریقے سے لے کر عقیدے کے معاملات تک صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کیا جائے. اگر دوسرے کوئی کی بات ٹکرا جائے تو وہ ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، کرامت کھیلے، اس کی بات ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو، ان کی بات کو ہم نہیں مانیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لیں گے. یہ بالکل دو ٹوک دعوت اور بالکل دو ٹوک فیصلہ ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کا فرمان، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ اس بات کے دلائل میں پیش کیا جا سکتا ہے. شیخ نے پیش کیا. تشریح نہ کرتے ہوئے میں آگے بتاؤں کہ انتہائی اختصار کے ساتھ 9:45 تک کا ٹائم دیا، 1 منٹ باقی ہے. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وضاحت والی تعلیمات کی بنیاد پر اپنے صحابہ کرام کی تربیت کی. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں حضرت بکر صدیق کے زمانے میں جب زکوٰۃ کے مانعین کا معاملہ آیا، مرتدین کا معاملہ آیا، دو ٹوک کہا. عمر فاروق جیسے شخص نے سوال اٹھایا، کلمہ کہتے ہیں آپ ان سے قتال کریں گے؟ کہا اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک رسی دیتے تھے، بکری کا بچہ دیتے تھے، اگر نہیں دیں گے تو میں قتال کروں گا. واضح موقف. ایسی کئی مثالیں دی جا سکتی ہے. عمر فاروق کا صبیح کے معاملے میں بالکل صاف موقف. حضرت عثمان، حضرت علی کا خارجیوں کے معاملے میں بالکل صاف موقف، کہیں لاگ لپیٹ لوش نہیں ہے جو آج کی دعوتوں میں اشارہ کنایا اور یہ اور وہ کہ ظاہر میں کچھ چھپا کے کچھ رکھا جائے دل کے اندر. ہاں، ہمارے وہ بھائی ہیں، اصلاح کریں اپنی، ہمارے دشمن نہیں ہیں، بھائی ہیں. اخوانیت یا فلاں اور فلاں کا جو جراثیم جو لے کے رکھے ہیں وہ رافضیت، خارجیت، باطنیت کے اثرات ہیں. آپ اس سے اپنے آپ کو پاک کیجئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا خاص طور سے عقیدہ، منہج، عبادات اور دعوت کے سلسلے میں برملا پن اور شفافیت اختیار کرنے کا طریقہ اختیار کیجیے. چنانچہ ان کا یہی طریقہ تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بطور مثال انہوں نے 2-3 واقعات پیش کیے، جس میں سے مشہور واقعہ ایک ہے. اس کے ایک ایک جملے کو پیش کر کے انہوں نے تقریباً 2.5-3 صفحے میں بحث کی شیخ محمد رمضان حاجری حفظہ اللہ نے، اور بہت پیاری باتیں ہیں، لیکن اس پر آپ غور کریں. میں اسے پیش نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے. کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے آ کر کہا کہ مسجد میں کچھ لوگ حلقہ بنا کے ذکر کر رہے ہیں. اس میں جو روایت کے ایک ایک جملے پر انہوں نے بحث کی ہے، بڑا پیارا ہے، بڑے اہم ہے، افسوس کے وقت نہیں ہے. انہوں نے پیش کیا کہ انہوں نے کہا کہ ابو موسیٰ اشعری کہ ایک خیر بظاہر کر رہے ہیں، لیکن اس میں نے کچھ نکیر کی چیزیں پائی. تو اس پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خیر کا پہلو کیا تھا کہ اکٹھا ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں. نکیر کا پہلو کیا تھا؟ اسلوب عبادت. اکٹھا ہو کے ایک شخص کہتا کنکریوں پہ سبحان اللہ جہری آواز سے کہو، لا الہ الا اللہ جہری آواز، سب لوگ اکٹھا کرتے. اب عبادت کا طریقہ یا اکٹھا ہونا یہ اچھی چیز نظر آتی ہے. آج ہمارے یہاں بولتے ہیں نا، اور بدعت اچھائیوں میں ہی نظر آتی ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ شب 15 شعبان یا فلاں اور فلاں بدعت کر، ارے نماز ہی تو پڑھتے ہیں نا، پھر آپ بدعت کیوں کہتے ہو؟ بدعت چوری ڈکیتی اور زنا میں نہیں ہوتی، نیکیوں میں ہوتی ہے، غلط چیز دین کی شکل میں جو آئے. خیر، تو انہوں نے کہا کہ یہ 2 شکلیں تھیں، اس لیے اہل علم کی طرف رجوع کیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری بذات خود صحابی ہیں، لیکن اپنے سے بڑے صاحب علم کی طرف رجوع کیا، ان سے بات کی. حضرت عبداللہ بن مسعود آئے اور ان کو مسجد سے نکالا، اور جو جملے کہے کہ صحابہ کرام سے زیادہ تم ہدایت یافتہ ہو. 2 باتیں کہیں کہ یا تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے زیادہ فضیلت والے ہو گئے، جو کام انہوں نے کیا تم کر رہے ہو تو زیادہ فضیلت والے ہو، یا پھر تم ضلالت کا دروازہ کھولنے والے ہو، ضلالت کی بنیاد ڈالنے والے ہو. یہی مجھے بات یاد آ رہی ہے، شاید اب وقت نہیں ہے، بھول جاؤں گا. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں بس ختم کرو. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم دیکھو کہ 2 آدمی مجلس کو یا جماعت کو چھوڑ کر سرگوشی کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ کسی گمراہی کی بنیاد ڈالنے پر مشورہ کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے الفاظ ہے، ایاکا کیا ہے، علیک بالعلانیہ، علانیت کو اختیار کرو. یہ روایتیں سلف کے یہ اقوال. اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ پوری تفصیل آپ ملاحظہ فرمائیں. یہ ان کو جا کر پھر نکالتے اور کہتے ہیں صحابہ کرام ابھی موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے موجود ہیں، فلاں فلاں چیزیں موجود ہیں، اور تم نے دین میں یہ نئی چیز اختیار کر لی. 2 ٹوک یہاں انہوں نے استدلال کیا کئی چیزوں کو ضمنی طور سے پیش کر کے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے میں کوئی لاگ لپیٹ اور کوئی گھماؤ پھراؤ اختیار نہیں کیا. چنانچہ
دعوت کے سلسلے میں سب سے بڑی مصلحت یہ ہے کہ حق کو واضح انداز میں پیش کیا جائے۔ یہاں شیخ رمضان کے جو کیا کہتے ہیں محاضرے کے بعد شیخ شہیمی کا ایک محاضرہ ہے جس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ آج کچھ لوگ دعوت کے راستے میں میدان میں نظر آتے ہیں، لیکن ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ وہ سلف کے اصولوں، دین کے ماخذ، بنیادی قرآن سنت اور پھر اس کے جو تابع ماخذ ہیں اجماع اور قیاس، اس کے تعلق سے جانکاری نہیں رکھتے، اس کے بارے میں علم نہیں رکھتے، اور پھر دعوت کا کام کرتے ہیں، اور دعوت کا کام کرتے ہوئے بھی وہ سب سے اہم دعوت کی بنیادی چیز کو، جو تمام انبیاء کی دعوت کی بنیاد ہے، توحید کو ترک کرتے ہیں۔ پھر وہ دین کے داعی کیسے ہوئے؟ ہاں، ایک یہ علامت ہے۔ میں ان کی صرف ایک بات کو پیش کرنے کے لیے میں نے ان کا نام لیا، وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ اگر دیکھیں کہ یہ خفیہ طور پہ جو رات کی تاریکی میں کام کرتے ہیں، پمفلیٹ بانٹنا، نام نہ بنا، سوشل میڈیا پہ چھپے ہوئے اکاؤنٹ سے جو ہے پوسٹ کرنا، یہ جو لوگ اختیار کرتے ہیں، لوگوں کو بھڑکاتے ہیں حکومتوں کے خلاف، اہل علم کے خلاف، تو کہا کہ ان کو اگر آپ تلاشیں گے تو ان کے پیچھے آپ کو دوسرے ہاتھ نظر آئیں گے، دوسروں کے ہاتھ، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ کو تل ابیب اور واشنگٹن تک کے ہاتھ نظر آئیں گے جو ہمارے بیچ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے پیچھے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے ان کو خبر ہو سکتا ہے ان کو خبر نہ ہو، لیکن یہ حقیقت ہے، وضاحت کا موقع نہیں۔ تو شیخ کہتے ہیں ان کے پیچھے یہ ایسے گروہ جو پیچھے ہوتے ہیں 6 قسم کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے مغربی طاقتیں، ہاں، جو الگ الگ ملت اور فاسد افکار کے حامل، مذاہب کے حاملین ہیں، اور وہ ان فاسد دعوتوں کے تائید کرنے والے ہیں۔ منکرین حدیث ہوں، اہل تصوف ہوں، یہ میں اشارہ کر رہا ہوں، آپ دیکھیے ان کو کہاں کہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے، کہاں کہاں سے ان کو تائید ملتی ہے۔ دوسرا رافضہ، ہاں، جن کو اس نے جو ہے ایک حملے کا سلسلہ شروع کیا ایک قنات سے، موقع سے، کیا چینل سے، جس کا نام ہی رکھا قنات العالم، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ پچھلے دنوں جو کچھ عالم عرب میں، عالم اسلام میں جو کچھ واقعات ہوئے اس تناظر کی یہ بات ہے، اور لیکن ان کے مقاصد کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ناکام بنایا۔ ان کی تقیہ پسندی اور ان کے تعلقات، ان کے معاملات بہت مشہور ہیں، اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی شیخ نے پیش کی ہے، لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں۔ تیسرا گروہ جو ہے ان کی تائید کرنے والے، جو ہمارے درمیان جو ہے تیسرے نمبر پر یہ خوارج ہیں، جدید دور کے خوارج، حکام اور ان کے علماء کے خلاف تحریک کرنے والے۔ اس میں وہ جو ہیں جو مسلح طور پر سامنے آتے ہیں وہ تو ہیں، اس سے زیادہ خطرناک وہ ہیں جو بات کر کے سوشل میڈیا پہ مختلف قسم کی بظاہر دینی اور اصلاحی انداز اختیار کرتے ہیں، لیکن اہل حق کے خلاف لوگوں کو بدگمان کرتے ہیں، ان کے دماغ کو خراب کرتے ہیں۔ اور پھر چوتھا گروہ لبرل علمانی ہے، جو ان کی تائید کرتا ہے، اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم بھلائی چاہتے ہیں، اچھا چاہتے ہیں۔ پانچواں گروہ تو وہ لوگ ہیں جو کرسی اور منصب چاہتے ہیں، اقتدار جن کی خواہش ہے، اور یہ ان کا اعلی کار بنتے ہیں۔ اگر آپ تشریح میں جائیں تو ہماری بہت سی جماعتیں اس کا اعلی کار ملے گی، جنہوں نے داعش بنانے میں جو ہے صہیونیوں کی، اسرائیل کی، امریکہ کی مدد کی تھی۔ اسی طریقے سے 5ویں نمبر پر وہ ہے جو گندے پانی میں مچھلیوں کا شکار کرنے والے دنیا کے طلبگار ہیں، یعنی مال و دولت سے بک جاتے ہیں اور اپنے منہج، اپنے ضمیر کو بیچ کر جو ہے ان کے کام آتے ہیں، ان کا مقصد صرف پیسہ ہوتا ہے۔ ہاں، یہ جو اس قسم کے راستے جو طبقات کا ذکر کیا، ان کے یہاں سریت ہوتی ہے، شفافیت نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں، تربیت میں، منہج میں، سارے معاملات میں شفافیت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا وہ آپ نے صاف فرمایا کہ اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے۔ ایسے ہی ہماری دعوت بھی صاف اور روشن ہے۔ اگر اس کو اسی طریقے سے اختیار کیا جائے جیسی یہ ہے اور دعوت دی جائے تو یہ مؤثر ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس دعوت کے مقاصد اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے تقاضوں کو اپنی طاقت کے مطابق انجام دینے کی توفیق دے۔ اس کی برکت سے ہمارا اور پوری امت مسلمہ کا فائدہ پہنچے، دنیا اور آخرت میں رب العالمین ہر قسم کے فتنے اور عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اپنا مائک دینے سے پہلے میں ایک مرتبہ پھر سے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد اس دعوت سینٹر کے ذمہ داران شیخ عالم صاحب حفظہ اللہ، دیگر علماء کرام، آپ حاضرین جنہوں نے اتنا وقت دیا، میں کہوں گا کہ ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملے میں اخلاص عطا فرمائے، دینی امور میں جو ہم اکٹھا ہوئے ہمارا مقصد نیک ہو، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس خطاب کے سننے اور سنانے کے بعد جو ہم پر فرض ہوتا ہے یا دینی کاموں کے سلسلے میں ہم پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس کے تعلق سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔